الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا تجعل ما علمنا علينا وبالا وارزقنا العمل بما ترضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: 35 التعبد بكشف العورات. مسائل الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت کے وہ مسائل کہ جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی. مؤلف رحمہ اللہ 35واں مسئلہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں: التعبد بکشف العورات، جسم کو اور جسم میں سے بالخصوص سطر کو ننگا کر کے، شرمگاہ کو ننگا کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا. یہ سمجھنا کہ جسم کو ننگا کر کے، شرمگاہ کو ننگا کر کے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. اور یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو حج کرتے تھے یا طواف کرتے تھے ننگے ہو کر. مرد اور عورت دونوں، مرد بھی ننگے ہوتے تھے مکمل، اور عورتیں بھی مکمل ننگی ہو کر طواف اور حج کیا کرتی تھی. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہمارا لباس ہے یہ گناہوں والا لباس ہے. اب گناہوں والا لباس پہن کر اللہ کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اس گناہوں والے لباس سے جو ہے وہ ہٹ کر اس کو اتار کے اللہ رب العالمین کے سامنے یا اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کی جائے گی. ہاں، مکہ والوں میں سے اہل مکہ نے، بعض لوگوں نے مخصوص کپڑے رکھے ہوتے تھے. ان کپڑوں کو اس طرح کے لوگوں کو دیا جاتا تھا کہ وہ یہ کپڑے پہن کر طواف کر لیں. اگر انہیں یہ کپڑے مل جاتے تو وہ طواف کر لیتے کپڑے پہن کر، یہ مخصوص کپڑے جو صرف طواف کے لیے رکھے ہوتے تھے. اور اگر انہیں یہ کپڑے نہ ملتے تو وہ پھر ننگے ہو کر طواف کرتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو اعلان کرنے کے لیے بھیجا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، اور حج کے امیر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بنایا، تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد کوئی مشرک وہ حج نہیں کر سکتا، طواف نہیں کر سکتا، وَأَلَّا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٍ، اور کوئی بھی آدمی ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا. یہ سن 9 ہجری میں اعلان ہو گیا. اچھا، ان سے پوچھا جائے بھئی آپ ننگے ہو کر کیوں جو ہے وہ عبادت کرتے ہو؟ تو اس کی انہوں نے 2 دلائل دیے، 2 دلیلیں دی، اور اللہ رب العالمین نے ان 2 میں سے ایک دلیل کا جواب دیا. دوسری دلیل کا جواب نہیں دیا اس موقع پر، کیونکہ دوسری دلیل ان کی صحیح ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں، اسی آیت کی طرف اشارہ مؤلف نے کیا کہ قَوْلِهِ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، آیت اس طرح وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا. پہلے دلیل انہوں نے دی وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. باپ دادا کو دلیل بنایا کہ ہمارے باپ دادا، ان کے باپ دادا وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے تو ہم بھی ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں. یہ ان کی پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اللہ کے بھی یہی حکم ہے، اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ ننگے ہو کر طواف کرو. تو پہلی دلیل ان کی درست تھی، ان کے اس عمل کے لیے یہ دلیل بنتی ہے. باپ دادا کا اور ان کا یہ کرنا درست یا غلط یہ الگ مسئلہ، لیکن ان کا یہ کہنا کہ باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
لیکن واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ننگے ہو کر طواف کرنے کا. اللہ نے اس کا جواب دیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ رب العالمین بے حیائی کا حکم نہیں دیتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ حیی ستیر، اللہ رب العالمین بہت حیا والا ہے اور بہت پردہ ڈالنے والا ہے، حیا والا، حیی. تو وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ رب العالمین پر وہ بات کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھتے ہو. قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، بتایا اللہ نے تو حکم انصاف کا دیا ہے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت شرمگاہ کھول کر نہ کی جائے، ستر ڈھانپ کر کی جائے، یہ انصاف کا تقاضا ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں درباروں پر آ کر ستر کو کھولا جاتا ہے، بلکہ ایک تو پیر صاحب مشہور ہی پیر شلوار شاہ کے نام سے ہوئے، جو بندہ آتا ہے وہ آ کے اپنی پہنی ہوئی شلوار اتار کے وہاں لٹکا کے جاتا ہے. اب پتہ نہیں ایک دو ساتھ کوئی دوسری ایکسٹرا لے کر آتا ہوگا کہ نہیں لے کے آتا ہوگا، لیکن وہ مشہور یہ ہے، آپ جا کے اس کو چیک کر لیں نیٹ پر، اور بے بہا آپ کو وہاں پہ شلواریں نظر آئیں گی، جو آتا ہے شلوار اتار کے وہاں پر اس پہ لٹکا کے جاتا ہے. سمجھتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اس طرح، جبکہ اللہ رب العالمین کوئی ایسی عبادت نہیں اللہ کی، کوئی اللہ کا ایسا حکم نہیں، شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں جس میں بے حیائی کا پہلو ہو. شریعت نے ہمیشہ ہر معاملے میں حیا کا حکم دیا ہے. بے حیائی کے پہلو یہ جاہلیت کا کام ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں نا کہ آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، اور وہ شخص اپنے چھوٹے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا حیا کے بارے میں. کیا کہ بھئی اتنی زیادہ شرمیلا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ حیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں نا جی یہ تو بس بہت ہی شرمیلا بچہ ہے، اور یہ تو بڑے کانفیڈنس والا بچہ ہے، ہر بات کر سکتا ہے. نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کو چھوڑ دو. فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا ہمیشہ خیر ہی لے کر آتی ہے. اور دوسری حدیث میں الحیاء کلہ خیر، حیا جو ہے وہ سراپا خیر ہے. اور ایک اور حدیث میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان جو ہے وہ 70 سے کچھ زائد اس کے شعبے ہیں، اس کی شاخیں ہیں. اعلاها قول لا الہ الا اللہ، سب سے جو بلند شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. سب سے جو نچلی شاخ ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. جس میں حیا نہیں اس میں ایمان کی کمی ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، کہ پہلے انبیاء کی جو باتیں اب تک ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اذا ذهب الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو حیا وہ خیر ہی خیر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں، صحیح بخاری کتاب الایمان میں باب قائم کیا، چیپٹر قائم کیا، باب الحیاء من الایمان. یہ چیپٹر ہے، یہ باب ہے، یہ بیان ہے اس بات کا کہ حیا ایمان میں سے ہے، حیا ایمان میں سے ہے. اور آپ دیکھیں آج پھر موبائل نے اور سوشل میڈیا نے کیسے جوانوں کے اندر سے حیا کو ختم کیا، مردوں کے اندر سے بھی اور عورتوں کے اندر سے بھی. تو حیا کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے خاتمے کی علامت ہے. حیا کا خاتمہ ایمان کے خاتمے کی علامات میں سے ایک علامت ہے. مسلمان معاشرہ تو حیا والا ہوتا ہے، مسلمان معاشرہ عفت والا معاشرہ ہوتا ہے. ایمان اور اسلام حیا اور عفت سکھاتا ہے. یہاں پر حیا سے جو ہے وہ بندوں کو عاری کیا جاتا ہے. کبھی وومن امپاور کے نام سے
ہیں عورت کو طاقت، عورت کے حقوق، عورت کے خیال کے نام سے اس کو سڑکوں پہ نکالا جائے گا، اس کو نچایا جائے گا، اس کو دھرنوں میں لایا جائے گا، اس کو بازار میں لایا جائے گا، اس کو بازار میں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ کام کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسے فرصت دی جائے گی کہ ہاں تمہیں یہ جو ہے نا یہ بھی کام کر سکتی ہو، تم آ کے سیل مین بھی جو ہے نا وہ بھی بن سکتی ہو، تم آ کے کیش کاؤنٹر پہ بیٹھ سکتی ہو، تم آ کے یہ کر سکتی ہو، تم یہ کر سکتی ہو، کپڑے بیچ سکتی ہو، ایسے ایسے دکانوں پہ بیٹھ سکتی ہو، ایسے اسے اس کے لیے جو ہے نا وہ اپرچونٹیز رکھی جائیں گی کہ عورت گھر سے نکلے اور بازاروں میں آئے، کام کے نام پر، کمائی کے نام پر، طاقت کے نام پر، عورتوں کے حقوق کے نام پر، اور یوں آہستہ 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 حیا جو ہے وہ ختم ہوتی جائے۔ یا پھر جو خواتین جن کا تعلق دین سے ہے ان کے اندر سے حیا کا خاتمہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اب عورت کو بٹھایا جائے گا اور اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، چلو جی فلانی صاحبہ اب ان کی تفسیر اپلوڈ ہو رہی ہے، ان کی تفسیر اپلوڈ ہو رہی ہے، لیکچر اپلوڈ ہو رہا ہے۔ پہلے شروعات ہوئی تھی آڈیو سے، پھر ویڈیو پہ آ گئی، اور پھر یہ جتنی عورتوں کے کلپس آتے رہتے ہیں ہمارے سامنے ان کا آپ یا جو ٹی ویوں پر بیٹھ کر پروگرام کرتی ہیں یا جو پوڈ کاسٹ کرتی ہیں، وہ ٹی وی ہماری یہ پیغام ٹی وی ہو حدیثوں کا یا جو ہے نا کوئی اور ٹی وی ہو، یہ ساری ٹی ویوں پر آپ دیکھ لیں یہ جو پوڈ کاسٹ جو ہے نا اس پہ آتی ہیں، اول تو جو پردہ کیا ہوا ہے وہ کیسا ہے، رنگ برنگا۔ پردے کا تو مقصد تھا عفت، پردے کا مقصد تھا کہ ایسا لباس ہو کہ جو مرد کو اٹریکٹ نہ کرے، مردوں کی توجہ کو مبذول نہ کرے، ایسا لباس پہنا، ایسا رنگ اختیار کیا جو مردوں کی اٹریکشن کا، ان کی توجہ کا باعث بن رہا ہے۔ پھر نقاب یا تو ماسک سے، جو کہ کوئی نقاب نہیں ہے، معذرت ماسک کا نقاب ہوتا ہی نہیں ہے، یا پھر یہ وہ سکارف وغیرہ سے تو کر لیا، لیکن یہ ماتھا سارا کا سارا ننگا، آنکھیں مکمل، یہ آئی برو، یہ ان کی باقاعدہ بناؤ سنگھار کر کے یہ نظر آ رہی، آنکھوں پہ میک اپ لگا کے وہ نظر آ رہے، پھر ناک بھی آدھا اور گال کا یہ اوپر والا حصہ یہ سارا نظر آ رہا، صحیح دکھتے بھی نہیں، صحیح چھپتے بھی نہیں، اور یہ تو زیادہ جو ہے وہ توجہ کا اور اٹریکشن کا باعث ہے، یہ زیادہ اٹریکشن کا باعث ہے۔ ایک عورت جس کا چہرہ مکمل ننگا ہو وہ اس کو ایک طرف رکھیں، اور ایک عورت جس نے میک اپ بھی کیا ہو، آنکھیں بھی بنائی ہوں، اور پھر اس کو آپ ایسا یہ آدھا نقاب پہنا دیں جو کہ یہ خواتین پہن کر آتی ہیں اور آ کر تفسیر ریکارڈ کر رہی ہوتی ہیں اور آ کر جو ہے نا وہ دین کے بارے میں لیکچر دے رہی ہوتی ہیں۔ مرد کی توجہ کا باعث کون سی بنے گی؟ یہ جس کا جو آدھی پردے میں ہے، آدھی سامنے ہے، نہ مکمل دکھتی ہے نہ مکمل چھپتی ہے، یہ اٹریکشن کا زیادہ باعث بنے گی، جبکہ دوسری جو ہے اس کو ایک مرتبہ دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا، اس کے بعد دل بھر گیا، اب یہاں پر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے کیا ہے، اور عورت کا کام ہی نہیں ہے، یہ عورت کا کام ہی نہیں ہے کہ آئے اور آ کر تفسیر اپلوڈ کرے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی دیکھیں عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں، عورتوں کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ عورتیں ہی بیان کر سکتی ہیں، اور مردوں سے وہ مسائل سنتے ہوئے شاید عورتوں کو بھی شرم آئے اور مرد بھی وہ بیان کرتے ہوئے شرمائیں۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھے، بالکل ایسا ہوتا ہے۔ عورتوں کے ہم جب حدیث کی کتاب پڑھاتے ہیں، کتاب الطہارہ پڑھاتے ہیں، بڑی مشکل سے ہمارے استاد محترم شیخ سلیم اللہ حافظ اللہ فرما رہے تھے ایک دن مجھے کہ خون سوکھ جاتا ہے جب خواتین کو ایسے مسائل جو ہے نا وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو بس ہلکے ہلکے اشارے دے کر ہم آگے چلے جاتے ہیں، کتابیں بتا دیتے ہیں کہ وہاں سے آپ خود پڑھ لیں اس کو، اس مسئلے کو تفصیل سے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ خاتون جو اس وجہ سے آئی ہے سامنے کہ عورتوں کے مسائل عورتیں ہی بیان کرتی ہیں،
اور وہ ریکارڈ کروا رہی ہے مردوں کے سامنے حیض کے مسائل. یہ مرد سے ہم نہیں سن سکتے کیونکہ عورتوں کے مسائل عورت ہی بیان کرے گی. ریکارڈ کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ مرد کیمرہ مین کے سامنے. وہ آ کے کبھی مائک بھی لگا رہا ہے, کبھی ویڈیو بنا رہا ہے, کبھی پوسٹ بنا رہا ہے, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. نفاس کے مسائل, رضاعت کے مسائل, طلاق کے مسائل, اور یعنی جو خواتین کے ڈیپلی مسائل ہیں وہ سارے اس وجہ سے عورت کو سامنے لایا گیا کہ عورتوں کے مسائل عورت ہی بیان کرے گی. اور بیان کس کو کر رہی ہے؟ مردوں کے سامنے بیٹھ کر. تو اس وقت شرم حیا نہیں آئی؟ ویسے تو شرم حیا آتی ہے کہ نہیں ہم مردوں سے نہیں پڑھ سکتے. تو اس وقت شرم حیا کدھر گئی جب مردوں کے سامنے بیان کر رہے تھے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کائنات کی سب سے عفیفات اور پاک دامن عورتیں تھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور صحابہ کرام کی بیویاں اور بیٹیاں, وہ آ کے کس سے پوچھا کرتی تھیں؟ مردوں سے, صحابہ کرام سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب امہات المؤمنین نے ایسا کوئی مسئلہ بیان کرنا ہوتا تو کیا وہ مرد صحابہ کو سامنے بٹھا کر بیان کرتی تھی؟ نہیں, وہ خواتین کو بیان کرتی تھی. سنن ترمذی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حدیث منقول ہے, ایک حدیث بیان کی عورتوں کے یہ حیض اور نفاس کے مسائل سے متعلق, اور پھر کہا اپنی ان عورتوں کو جو شاگردات تھی ان سے کہا بھئی تم اپنے اپنے خاوندوں کو جا کے یہ مسئلہ خود بتانا, مجھے شرم آتی ہے مردوں کو یہ مسائل بیان کرتے ہوئے. ہیں کون؟ ام المؤمنین, ماں ہیں, جنہیں کہ نکاح کا تصور ہو نہیں سکتا. کوئی مومن یہ تصور کر نہیں سکتا کہ ان سے نکاح کرنا ہے. ماں ہے, ماں کے درجے پر قرآن نے رکھا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اس کے باوجود عفت اور حیا کا یہ درجہ ہے کہ وہ مسائل جن کو بیان کرنا دین ہے, وہ مسائل امہات المؤمنین عورتوں سے بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں بھئی تم اپنے اپنے خاوندوں کو خود بتانا. اور یہاں پر کبھی جیو نیوز پر, کبھی اپنے چینل پر, کبھی کس پیغام ٹی وی پر آ کر وہ ایسا حلیہ بنا کر جو مردوں کی توجہ کا باعث ہو, اور پھر بیٹھی ہوئی بھی کون ہیں؟ بہت بڑی عالمات فاضلات نہیں, وہ جنہوں نے الہدیٰ یا النور سے شارٹ حدیث کورس, شارٹ تفسیر کورس کر کے 1-1.5 سال کے اندر اپنے آپ کو وہ امت کے جو ہے نا امامت کے درجے پر رکھ دیا ہوتا ہے, اور وہ آ کر جو ہے نا وہ ٹی ویوں پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ ایسی ریکارڈنگ کر رہی ہیں. تو یہ عورتوں کے اندر دینی اعتبار سے بھی آ کر جو ہے نا وہ حیا سے عاری کیا جاتا ہے, اور دوسری طرح تو پھر تو بہت سارے اس کی جو ہے نا وہ مثالیں موجود ہیں. تو ایک جو ہے نا وہ فیمنزم عام ہوتا ہے اور ایک اسلامک فیمنزم ہوتا ہے. وہ پردہ کر لیتا ہے, وہ بغیر پردے کے فیمنزم ہوتا ہے. یہ نماز پڑھ کے فیمنسٹ ہوتے ہیں, وہ بغیر نماز کے فیمنسٹ ہوتے ہیں. تو یہ فیمنزم جو ہے وہ دونوں طرح کا جو ہے نا وہ گمراہی ہے, وہ اسلامک ہو یا نان اسلامک ہو. صرف اسلامک نام لگا کر, جس طرح بینک جو ہے نا وہ اسلامی بینکنگ اسلام کا نام لگا کے وہ سود حلال نہیں ہوتا, اس طرح یہ فیمنزم اور فیمنسٹ کی جو سوچ ہے یہ اس کے پیچھے اسلام کا نام لگا کر ہیں اور دین کی خدمت کا نام لگا کر یہ سوچ درست نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں ہم نے ایسی عورتوں کی مثالیں ہیں جو گھروں میں کام نہیں کرتی, خاوندوں کی اطاعت نہیں کرتی, بچوں کی تربیت نہیں کرتی. کیوں؟ میرا فلاں جگہ پہ درس ہے, سبحان اللہ, میرا فلاں جگہ پہ درس ہے, یا فلاں باجی آ رہی ہیں, فلاں استاذہ آ رہی ہیں, فلاں ڈاکٹر صاحبہ آ رہی ہیں, میں نے ان کا درس سننے جانا ہے. اس لیے نہ گھر میں صفائی ہوتی ہے, نہ برتن دھلے ہوتے ہیں, نہ کپڑے دھلے ہوتے ہیں. خاوند بیچارہ ایک طرف سے بنیان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, ایک طرف سے جرابوں کا اس کو جو ہے نا وہ ایک پاؤں مل رہا ہوتا ہے, دوسرا پاؤں گھما ہوا ہوتا ہے, وہ ادھر سے لڑ رہا ہوتا ہے, وہ ادھر سے کہتی ہے میں نے درس سننے جانا ہے. یا وہ عورتیں جو مدرسہ چلاتی ہیں, وہ عورتیں جو مدرسہ چلاتی ہیں لڑکیوں کا, اسلام آباد میں تو اتنا نہیں ہے, پنجاب میں اکثر جو لڑکیوں کے مدارس ہیں وہ عورتیں چلاتی ہیں, اور ان میں سے اکثر طلاق یافتہ ہوتی ہیں. طلاق یافتہ مدرسہ چلا رہی ہیں. ایک طلاق یافتہ عورت جو اپنا گھر نہ بسا سکی, وہ بچیوں کی کیا تربیت کرے گی؟ کہ ہاں خاوند نے تمہیں ایک آنکھ دکھائی, تم اس کو 2 آنکھیں بڑی بڑھ کے دکھانا. اس نے ایک بات تمہیں سنائی, تم اس کو آگے سے 2 سنانا.
کیوں؟ دین پڑھ رہی ہے نا. اب دین والی طالبہ تو شہزادی ہوتی ہے، وہ تو کوئین آف اسلام ہیں، اور کن عجیب و غریب ناموں سے ان کی فیس بک کی آئیڈیاں بھی ہوتی ہیں، اسلام کی شہزادی اور پتہ نہیں کیا کیا، جنت کی حور ہیں. تم تو جنت کی حور ہو، تم تو اسلام کی شہزادی ہو، تم تو کوئین آف اسلام ہو، تمہارا خامن تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا، تم بڑی پاک ہو، تم یہ ہو وہ ہو، بڑے اعلیٰ مقام اور رتبے والی ہو، اس لیے جو ہے تمہیں خامن نے تمہیں تھوڑا سا کچھ کہا، تم آگے سے 2 سنانا. اس نے 4 سنائی، تم اس کو جو ہے نا ڈبل ضرب کرنا. وہ 4 جو ہے نا وہ سنایا، تم 8 سناؤ، وہ 8 سنایا، تم اس کو 16 سناؤ. خبردار خامن تم پر حاوی نہ ہو جائے، تمہیں دین کی خدمت سے نہ روک دے. اس لیے ہمارے استاد محترم حافظ اعجاز حافظ اللہ فرماتے ہیں، جب عورت کو 2 راہیں پہ کھڑی ہو جائے، ایک طرف گھر کا خیال رکھنا ہے، گھر بسانا ہے، خامن کی اطاعت ہے، بچوں کی تربیت ہے، اور ایک طرف مدرسہ چلانا ہے، درس دینا ہے، بریکٹ میں دین کی خدمت کرنی ہے، تو عورت کا کیا کام ہے؟ گھر کو چنیں، گھر کو چنیں. یہ دین کی خدمت ہے، گھر کو چننا. اور پھر ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں کیا جو ہے نا وہ کہہ دیا گیا، خاص طور پہ کسی سے پوچھ جی آپ کی امی کیا کرتی ہیں؟ کچھ نہیں کرتی ہیں، فارغ ہوتی ہیں. ابو کیا کرتے ہیں؟ ابو کماتے ہیں. بھائی کیا کرتا ہے؟ بھائی کماتا ہے. امی کیا کرتی ہیں؟ کچھ نہیں، فارغ ہوتی ہیں. یعنی جو اسلام نے ماں کو مقام دیا تھا اور ماں کا رول رکھا تھا کہ ماں بچوں کی تربیت کرنے والی ہے، اسے ہم نے فارغ پونا قرار دیا کہ یہ بالکل فارغ عورت ہے، اس کا کوئی کام نہیں، اس کا جو ہے نا معاشرے کو بنانے میں اس کا کوئی کردار نہیں، یہ فارغ ہوتی ہے بالکل. صرف اس وجہ سے کہ یہ پیسے کما کے باہر سے لا نہیں رہی، اور اس کو جو ہے نا ہم نے اٹھا کے بالکل فارغ قرار دے دیا. اور باقی جو پیسے کما کے لا رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، وہ کام کرتے ہیں. جو بچوں کی تربیت کر رہی ہے، جو ایک اسلامی نسل تیار کر رہی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی، وہ بالکل فارغ ہوتی ہے، وہ بالکل فارغ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا وہ اس حوالے سے بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو جس نے اس حوالے سے کچھ سننا ہے تو ہمارے تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتہ پہلے اوپر طالبات میں ایک درس تھا، خواتین میں پائے جانے والے انحرافات، اسباب اور علاج. وہ آج جو ہے نا وہ ہمارے الحامدون انسٹیٹیوٹ کے چینل پہ اپلوڈ ہو چکا ہے. تقریباً 2.25 گھنٹے کا لیکچر ہے. تو اس میں سن لیں، اس میں 60-70 سے زائد خواتین کے انحرافات کا بڑا تفصیلی اور کچھ انحرافات کا اجمالی ذکر ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین سے جو ہے نا وہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری خواتین کو عفت اور حیا والا بنا دے، ہمارے مردوں کو بھی عفت اور حیا والا بنا دے، ہمارے معاشرے میں حیا جو ہے وہ رائج ہو جائے، با حیا معاشرہ بن جائے، با کردار معاشرہ بن جائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں بھی حیا کو ڈال دے، ہماری آنکھوں میں بھی حیا کو ڈال دے، ہماری زبان میں بھی حیا کو ڈال دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.